بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر کریں گے، جن معجزات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے کی تصدیق کئی مشرکین نے کی اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال بھی ہوئے۔ محترم دوستو، اعلان نبوت کے بعد نبی سے ایسا کام ظاہر ہونا جو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، اسے معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا وغیرہ وغیرہ۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزے کے ذریعے سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام زمین پر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا، جس معجزے کے پیش نظر بہت سے لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مخصوص معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مخصوص نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کے مطابق تبدیل ہوتے رہے۔ جیسا کہ کسی مشرک نے یا کسی مشرک سردار نے آپ سے کوئی فرمائش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہی معجزہ کر کے دکھا دیا جس کی وہ فرمائش کرتا تھا، اور اس سے وہ مشرف با اسلام ہو جاتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیدہ معجزات کا ذکر کریں گے۔ معزز دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت ایسے عجیب و غریب اور مافوق الفطرت واقعات پیش نظر آئے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بنا یقین کرنا بہت عجیب و غریب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ حالات و واقعات اور معجزات کا ظہور دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے سامنے جھک گئے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو پھلوں سے لاد دیا، اناج کی فراوانی فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی اس سال اللہ تعالیٰ نے ہر حاملہ خاتون کو اولاد نرینہ عطا فرمائی، یعنی ہر حاملہ خاتون کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے ان کو نوازا۔ ایک دفعہ ایک کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگشت مبارک سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسے ہی ایک دفعہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بند ہتھیلی پیش کی اور کہا کہ اے بھتیجے، اگر تم مجھے بتا دو کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں فوراً تم پر ایمان لے آؤں گا اور تمہارے خدا کو مان لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ابو جہل کی ہتھیلی میں پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جن کو وہ چھپائے ہوئے تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گیا، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ ایک جنگ کے موقع پر دشمن سے لڑائی کرتے ہوئے ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ پہ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی آنکھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی جگہ پر رکھ دی تو وہ آنکھ اپنی جگہ پر جڑ گئی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اسلام کا پرچم عطا فرمایا اور ان کو اسلامی فوج کی سپہ سالاری عطا فرمائی تو سیدنا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں میں بے حد تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب دہن مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا جس سے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ایسے ہی جنگ بدر کے موقع پر مسلمان بے سر و سامانی کا شکار تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے۔ ایسے میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی تلوار نہیں، نہ ہی کوئی نیزہ ہے، میں دشمنوں سے کیسے لڑوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت درخت کی ایک شاخ تھی۔ آپ نے وہ شاخ اس صحابی کو عطا فرمائی۔ جیسے ہی وہ صحابی جنگ کے میدان میں داخل ہوئے تو وہ شاخ ایک تلوار بن گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نہتے صحابہ کرام کو جنگ میں فتح عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ بے شک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور فرمایا آؤ جنگ کے میدان کا معائنہ کر کے آتے ہیں۔ جب ہم جنگ کے میدان میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی کی مدد سے میدان جنگ میں جگہ جگہ نشانات لگانا شروع کر دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نشانات کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک نشان پر نشاندہی کرتے ہوئے ایک ایک کافر کا نام لیا اور فرمایا کل فلاں کافر اس جگہ پر گر کر ہلاک ہوگا اور کل فلاں کافر اس دائرے کے اندر گر کر ہلاک ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا اختتام مسلمانوں کی فتح پر ہوا تو میں ان نشانوں کی نشاندہی کے لیے جب وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہر کافر اس نشان کے اندر ہی گر کر ہلاک ہوا۔ وائس کے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نزول یعنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں جب اپنے پاس بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرشوں کی سیر کروائی تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ معزز دوستو، شب معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے بہت قلیل حصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے عرشوں کا سفر کیا، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے وضو کا پانی بھی ابھی تک بہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ معزز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔